مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو وہ مرے گا نہیں کہ جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے پروگرام مدنی چینل کا، جس کا نام ہے آپ اور مدنی چینل۔ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے تو کیا ہی خوب مہینہ آتا ہے، ہر ایک شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کیوں نہ آئے کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو اور کلام پاک نہ ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقیناً یہاں موجود جو حاضرین ہیں یہ بھی نعت سننا چاہیں گے، سننا چاہیں گے نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز بھی کر لیتے ہیں، اس میں شامل کر لیتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ خوش اعلان نعت خواہ بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ہمیں کوئی کلام سنائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائی تشریف لے آئیے، انشاءاللہ سب پرجوش ہو کر نعت سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ہاتھوں میں مدنی پرچم بھی ہے، جھنڈے بھی ہیں، انشاءاللہ آقا کی آمد کی خوشی میں جھنڈے بھی لہرائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضوان اتاری۔ محمد رضوان اتاری۔ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں آج ہمیں؟ انشاءاللہ ربیع الاول کا مبارک مہینے کی آمد ہے، اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے انشاءاللہ الرحمن نعت رسول مقبول علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو بھائی ہمیں رضوان اتاری بھائی انشاءاللہ اسی مہینے کی مناسبت سے نعت سنا رہے ہیں، تو یقیناً ہم سب پرجوش ہو کر ذوق و شوق کے ساتھ نعت سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آئیے انشاءاللہ نعت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لے گراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، پرچم لگا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے، عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور گئے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ
کے نعرے سے ہم کو پیاریں گے. ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیاریں گے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے. نعرہ رسالت یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے. ماشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی نے تو ماحول کو گرما دیا ہے نا. مزہ آیا اسلامی بھائیوں کو؟ چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے آپ لوگوں کی کہ ماشاءاللہ کلام کو سنا بھی اور آپ نے محسوس بھی کیا. تو ہم اپنے اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. تیار ہیں آپ سب لوگ؟ یہاں والوں سے پہلے سوال کیا جائے یا یہاں والوں سے پہلے سوال کیا جائے؟ یہ آپ کا جوش بتائے گا. جی کس کی جانب بڑھا جائے؟ آگے کس کی جانب بڑھا جائے؟ ارے پہلی مرتبہ میں انہوں نے ہاتھ بلند کر لیا. آپ ہی آ جائیں, آپ ہی سے سوال کر لیتے ہیں. بارش کا پہلا قطرہ یہ برسا ہے آج کے ہمارے اس آپ اور مدنی چینل اس پروگرام میں. کیا نام ہے آپ کا؟ محسن بھائی. تو محسن بھائی آپ سے آسان سوال کریں مشکل سوال کریں؟ اچھا مشکل سوال کا دے لیں گے جواب انشاءاللہ. چلیں آسان کر لیتے ہیں, آپ کی خواہش کے مطابق کر لیتے ہیں. 12 مہینوں کے نام ایک سانس میں سنا دیجیے آپ جنوری سے. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. کیا صحیح سنا ہے انہوں نے؟ نہیں سنا ہے. ایک موقع اور دے رہے ہیں بھائی, صحیح نہیں سنایا آپ نے. جی جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. اب صحیح سنایا انہوں نے؟ اب بتا رہے ہیں صاحب آپ نے صحیح سنایا. اور ہمارے اسلامی بھائی نے 12 مہینوں کے نام درست سنا دیے. ان کو عطر کا تحفہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ایک کاؤنٹر بھی دے دیں تسبیح. جی ان کو ایک عطر کا تحفہ اور ایک تسبیح کا کاؤنٹر پیش کیجیے. ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو آپ کو. آئیے تشریف رکھیے. جی آپ کس جانب آنا ہے؟ جہاں سے جوش و خروش نظر آئے گا بھائی ہماری جانب آ جائیں, ہماری جانب آ جائیں, تو اسی جانب بڑھیں گے. چہرے کی مسکراہٹ تو بتا رہی ہے لیکن سوال نہیں سنا ہوا ہے. تو اب اگلے سوال کی جانب ہم بڑھیں گے تو آپ کا جوش و خروش بتائے گا کہ مجھے کس جانب آنا ہے. مجھے اپنی دائیں جانب آنا ہے, بائیں جانب آنا ہے یا پیچھے کی جانب آنا ہے. تو کون چاہتا ہے اگلا انعام لینا؟ یہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی, یہاں سے بھی آواز آئی ہے لیکن ابھی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا دونوں طرف سے. جی کہاں سے سوال پوچھا جائے؟ بھائی یہاں سے آواز آ گئی ہے, یہاں سے آواز آ گئی ہے, آپ ہی آ جائیے. جی جی آ جائیے, آپ ہی آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد راحیل الطارق. راحیل بھائی. راحیل بھائی مشکل آسان کون سا سوال کریں؟ جیسا آپ چاہیں. اچھا آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ. آپ نے کہا نماز جنازہ. آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوال کا جواب درست دیا ہے؟ کون کون کہتا ہے درست دیا؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. ماشاءاللہ اکثریت یہی بتا رہی ہے کہ انہوں نے جواب درست دیا ہے. اور واقعی میں ہمارے راحیل بھائی نے جواب درست دے دیا. ان کو خاموش شہزادہ امیر علیہ سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے, وہ تحفے میں پیش کیا جائے گا. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. نماز جنازہ وہ نماز ہے کہ جس میں سجدہ نہیں کیا جاتا. تو راحیل بھائی کے لیے انشاءاللہ خاموش شہزادہ یہ رسالہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی کہاں پر آنا ہے آپ سوال کرنے کے لیے؟ ارے دائیں سے زیادہ آواز آ رہی ہے بھائی, بائیں والے نہیں بول رہے. بائیں والے بول رہے ہیں, پیچھے سے نہیں آ رہی ہے. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. چلے بھائی پیچھے سے کسی کو لے لیتے ہیں. جی آپ آ جائیے. ارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ خالد احمد. خالد احمد بھائی. خالد بھائی یہ کیا ہوا آپ کے؟ سر یہ بچپن سے ہی ہے, دل کی بیماری. دل کی بیماری کتنی عمر سے ہوئی؟ 10 یا 12 سال. 10 یا 12 سال سے. صحیح. اچھا اس میں شیخ طریقہ امیر سنت نے ایک کتاب میں کچھ اس طرح بھی لکھا ہے, عموماً مجھے نہیں پتا آپ کو کس وجہ سے ہوئی ہے, لیکن ہم سب کے لیے جو یہاں موجود حاضرین ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کہ امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے لکھا ہے کہ اپنے ناخنوں کو دانت سے کترنے سے, دانت سے اس کو چبانے سے, کھانے سے, یا بھلے نگلے نہیں بھی دانت سے کترنے سے یہ برس کی بیماری ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ کریم ان کی بھی اس آزمائش کو دور فرمائے, انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے نہیں تھی, لیکن ایک ایج ایسی بھی آئی ہے کہ جس میں جا کر یہ برس کی بیماری ہوئی, یعنی کہ بعض دھبے آ جاتے ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو آپ سے سوال کر لیا جائے. جی آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں ہیں. تو 10 ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوں گی؟ 50 ہوں گی. سوچ لیں, دیکھ لیں آپ, کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. 50 دوسرے سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی, شاید وہ بتا دیں, آپ کا جواب غلط ہو جائے. آ جائیے, آپ آ جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ میر خان. میر خان. تو میر خان بھائی انہوں نے بتایا کہ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں, تو 10 ہاتھوں میں یہ کہہ رہے ہیں 50. ہاتھ 10 بن رہے ہیں تو انگلیاں 50 کیسے بنیں گی؟ ڈبل ہاتھ کی ہو گئی نا. جی ڈبل ہاتھ کی, ایک ہاتھ کی 25 ہو گئی, دوسرے ہاتھ کی 25 ہو گئی. ایک ہاتھ کی 25 ہو گئی, دوسرے ہاتھ کی 25 ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا؟
10 दफा जाने ना। अच्छा 10 मरतबा करना है उसको। नहीं मैंने तो सवाल किया ना, एक हाथ में 5 उंगलियां तो 10 हाथों में कितनी होंगी? तो एक हाथ की 25 कैसे हो रही उंगलियां, ये बताएं आप। 50 हो गई ना। अच्छा 5 हाथों की 25 हो गई, ये कहना चाह रहे हैं आप, और 5 हाथों की 25 हो गई, मिला के 50 हो गई हैं। अच्छा तो जवाब दुरुस्त दिया इन्होंने, तोहफा दे दिया जाए इनको, इजाज़त है आपकी। चलें भाई, आइए हमारे इस्लामी भाई के लिए तोहफा लेकर आ जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको किताब तोहफे में पेश की जा रही है जिसका नाम है सारे घर वाले नेक कैसे बने। सारे घर वाले नेक कैसे बने, ये इंशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई को तोहफे में पेश की जा रही है। जी किसका नहीं माना है अब? हाँ पीछे वाले, आवाज नहीं आ रही है जी। अब इतर के लिए आपसे सवाल हो रहा है, इतर और काउंटर का तोहफा आपको पेश किया जाएगा, तो किस जानिब आकर ये सवाल किया जाए? भाई यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है, यहाँ वाले नहीं बोल रहे, आवाज नहीं आ रही यहाँ से जी। सवाल किया जाएगा आपके लिए इतर और काउंटर का, काउंटर तस्बीह भी दी जाएगी जी। कहाँ किस जानिब आना है? भाई यहीं से आवाज आ रही है, यहीं से बुला लेते हैं, वहां से कम आवाज आ रही है जी। हाँ आप आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान भाई। जीशान भाई बहुत आसान सा सवाल है, आप सोचेंगे जवाब दे देंगे इसको, कि इस्लामाबाद कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत है? नहीं पता आपको? जहन पे जोर डालें, आप जोर डाल लें, हम जब तक यहाँ से किसी को बुला लेते हैं, सोचते रहें जी। जी 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 प्यारे भाई आप आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शायान। मोहम्मद शायान भाई। शायान भाई सवाल किया गया है इस्लामाबाद कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत? इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का है, वो तो है ही पाकिस्तान में। चले भाई और किसी को बुला लेते हैं, पीछे से कोई आना चाहेगा, कोई जवाब देना चाहे सवाल का जी? कोई भी नहीं है, ट्राई तो कर सकते हैं आप आ जाइए, आपसे भी मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दारुल हुकूमत कहाँ का है इस्लामाबाद? पाकिस्तान। आप भी कह रहे हैं पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा पाकिस्तान, ये कह रहे हैं पता नहीं है, तो वो तो है ही पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद। आप भी कह रहे हैं इस्लामाबाद। चले और देख लेते हैं इधर से कोई सवाल का जवाब देना चाहे, तीनों तरफ से हो जाएंगे जी। आप भी देना चाह रहे हैं, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जुनैद, मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद भाई जी। जुनैद भाई इस्लामाबाद कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत है? पंजाब। पंजाब का दारुल हुकूमत है भाई। 2 कह रहे हैं पाकिस्तान, 1 कह रहे हैं पंजाब। अब देखना ये है कि इसमें से जवाब किसका दुरुस्त हुआ है। और भी कोई इसका जवाब देना चाहे तो आ सकते हैं जी। आप भी देना चाह रहे हैं, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। इस्लामाबाद कौन से मुल्क का दारुल हुकूमत है? पंजाब। पंजाब का है। 2 हो गए पंजाब के और 2 हो गए पाकिस्तान के, बराबर हो गया है मुकाबला, समझे। अब इसमें से देखते हैं किसका जवाब दुरुस्त है, हो सकता है चारों का ही जवाब गलत हो जाए। तो और कोई है जो जवाब देना चाहता है? आप भी देना चाहते हैं, आ जाइए, आप भी आ जाइए। चलें आपसे भी ले लेते हैं जी। पंजाब का। पंजाब का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद जी। 3 हो गए हैं, 3 वोट चले गए हैं, इस्लामाबाद पंजाब का दारुल हुकूमत है। और जबकि 2 वोट हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। और आप ये जानकर खुशी होगी कि 2 जो हैं ये हमारे इस्लामी भाई, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इंशाल्लाह इन दोनों को तोहफा पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। आपने भी कहा पाकिस्तान, आपने भी कहा पाकिस्तान, तो हमारे शायान भाई को भी इंशाल्लाह इतर और काउंटर का तोहफा दिया जा रहा है, और हमारे इस इस्लामी भाई को भी इतर और काउंटर का तोहफा दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के एक मोहल्ले में। जहाँ मैं रहता हूँ वो भी एक मोहल्ला है, मेरे भी दाएँ बाएँ पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों का एक अच्छा अंदाज़ है। एक अच्छे पड़ोसी हमें नसीब हुए हैं, एक अच्छे पड़ोसी मिले हैं। इस मोहल्ले में आज दाखिल हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ के पड़ोसियों के क्या मामलात हैं, एक दूसरे से कैसे ताल्लुकात हैं, आया झगड़ा करते हैं, आया अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, यह भी पता चलेगा इंशाअल्लाह यहाँ के पड़ोसियों से मुलाकात करके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते हैं इस मोहल्ले के पहले फ़र्द की जानिब, क्योंकि ये बाहरी हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे तासुरात जानते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पड़ोसी कैसे हैं। इनसे आइए इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या नाम है वबरकातुहू। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक बाबर। मोहम्मद सिद्दीक भाई है। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? जी इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 40 साल का अरसा हो गया रहते हुए। सही। तो इस 40 साल के अरसे में पड़ोसियों को कैसा पाया आप? नहीं, हमारा जो इलाका है, हमारा जो मोहल्ला है, बहुत अच्छा मोहल्ला है। एक दूसरे से शफ़क़त से, मोहब्बत से, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, और मौत मैयत, शादी खुशी गम में एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुत अच्छा मोहल्ला हमारा, बहुत प्यारा
प्यारा मोहल्ला है। बज़ाहिर देखने में भी साफ ही नजर आ रहा है, कभी ऐसा तो नहीं होता दरवाजे से बाहर झांका कचरा दूसरे के दरवाजे पे फेंक दिया, ऐसा कोई वाक़या? नहीं नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। अगर खुदा न खासा हो भी जाए तो उसमें भी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, भाई ख्याल करें, तो उसमें भी बड़ी शफकत होती है अल्लाह की मेहरबानी यानी से। उसमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते हैं, और ये नहीं कि फौरन आस्तीनें चढ़ाई और लड़ना शुरू? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर क्या निज़ाम क्या होता है, कचरे का कहाँ फेंकते हैं पूरे मोहल्ले वाले में? असल में यहाँ पे एक दूर वो कचरा खाना बना हुआ है, कोशिश करते हैं कि अपने अपने शॉपर या डस्टबिन होती है उसको वहाँ ले जाके फेंक देते हैं, वहाँ पे ले जाके। कभी कोई ईज़ा रसानी हुई हो किसी पड़ोसी की जानिब से? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। अगर हो भी जाए तो फौरी तौर पे अल्लाह की मेहरबानी से माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई माफ़ कर दीजिएगा, मैं गुस्से में था, गलती मेरे से हो गई, कोऑपरेट करते हैं। नहीं, किसी और ने आपके साथ कुछ किया हो पड़ोसी ने? नहीं, अगर हो भी जाता तो मैं भी कोशिश करता हूँ माफ़ कर दूँ। दरगुजर से काम ले लेते हैं माशाल्लाह। दरगुजर से काम लेने की। पड़ोसी की कोई ऐसी अदा कोई याद हो कि वाकई में उस पड़ोसी ने उस फलां वक्त में मेरा बड़ा साथ दिया था, या बहुत प्यारा एक वो सिलसिला रहा था? हाँ, ऐसा होता है। जैसे हमारे यहाँ मेरे घर में डेथ हुई थी, तो सुबह के टाइम जो है, जो भी उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक सुबह नाश्ता वगैरह चाय वगैरह देना, तो ये एक मोहब्बत होती है उनकी, जो बाकायदा उनके उस रवैये से नज़र आता है कि वाकई ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपके तवस्सुल से कहना भी चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, मदनी चैनल जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से तरबियत करता है। हम मदनी चैनल देखते भी हैं और अल्लाह की मेहरबानी से फ़ॉलो करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ है उसको फ़ॉलो करते हैं। मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, और हमारी बहुत अच्छी तरबियत होती है, हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है, और हमारे बच्चे जो हैं वो भी अल्लाह की मेहरबानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत देखिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, हमारे इस्लामी भाई ने किस तरह के तासुरात दिए। ये ऐसा प्यारा एक मोहल्ला है कि आपस में मिलजुल कर इस तरह लोग रहते हैं, जैसे ये बता रहे हैं मौत मैयत, कैसा एक वो मुश्किल घड़ी होती है, उसमें भी एक दूसरे का साथ देते हैं, खाना खिलाना, चाय का इंतज़ाम करना, यहाँ तक भी देखने में आता है कि अपने घर के दरवाजे तक खोल देते हैं कि आपके जो मेहमान दीगर शहरों से आए हुए हैं, बैरून शहर से आए हुए हैं, वो इधर हमारे घर में क़याम कर लें, क्योंकि आपके घर में यकीनन एक रश का समा है। तो इसी तरह पड़ोसी आपस में पड़ोसी मिलकर रहेंगे, इंशाअल्लाह ये मुआशरा अच्छा बन जाएगा। और ये मुआशरा अच्छा बनेगा किस सूरत में कि फ़र्द से अफराद और अफराद से मुआशरा बनता है। मैं अपने आप को सुधारने में कामयाब हो जाऊँ, मैं अपने आप को अच्छा कर लूँ, जब हर एक की ये सोच बन जाएगी तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा ये मुआशरा अच्छाई की तरफ गामज़न हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें खूब अपने आप को भी अच्छा करने की, अपने महल्ले को भी साफ़ सुथरा रख कर उसको भी अच्छा करने की, हर तरह की अपनी भी इस्लाह और दूसरों की इस्लाह का जज्बा नसीब फरमाए। देखा आपने हमारे सिद्दीक बाबर भाई के तासुरात तो अभी हमने सुन लिए। आइए अब सिद्दीक बाबर भाई के जो पड़ोसी हैं उनकी जानिब चलते हैं, उनके भी कुछ तासुरात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम चिश्ती। मोहम्मद असलम चिश्ती, माशाल्लाह चिश्तिया सिलसिले से भी हैं आप। अच्छा, कैसे पड़ोसी आपने अपने पाए? हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं, एक दूसरे के काम आने वाले हैं, एक दूसरे के पर मर मिटने वाले हैं, एक दूसरे को रात को अगर कोई मसला हो जाए तो बाहर निकलने वाले बंदे हैं, और हर चीज़ में साथ देते हैं एक दूसरे का। मतलब जैसे कोई न्याज नज़र होती है तो सब साथ होते हैं, शादी भी होता है तो सारे साथ होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। मौत में, ईयत में, हर चीज़ में हम लोग साथ हैं माशाल्लाह। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे यहाँ पे तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए थे माशाल्लाह। तो कभी कोई ऐसा वाक़या देखा आपने पड़ोसी से कोई तकलीफ़ पहुँची हो? जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो कोई खुदा न खासा थाना कचहरी हो गया या कोई बात ऐसी हो गई। अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, जनरल अच्छाइयाँ तो आपने बयान कर ही दी है ना, कि रात का मौका हो, कोई आजमाइश आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, एक दूसरे से मिलजुलते हैं, लेकिन कोई एक ख़ास वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो पड़ोसी के हवाले से? ख़ास वाक़या ये है कि एक दफ़ा मेरे बच्चों के साथ मसला हो गया था, पूरा महल्ला खड़ा हो गया था और हर आदमी मेरे साथ था। ये इससे अच्छी क्या बात होगी? सही बात है, हर ने एक शख्स ने आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया, बल्कि यहाँ से नहीं दूसरी जगह से भी लोग आ गए थे, मतलब हमदर्दी के तौर पे, और सब तारीफ़ कर रहे थे, बोला यार आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये क्या हुआ? तो अल्लाह का करम है, हमारे पड़ोसी, हमारे महल्लेदार बहुत अच्छे लोग हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन को कुछ बताना चाहें, जहाँ पड़ोस में झगड़े होते हों वो क्या करें? नहीं, वो तो उनको चाहिए तो मदनी चैनल देखें, उसमें अच्छाइयाँ हैं और अपनी इस्लाह के लिए बहुत कुछ दिखाते हैं। हमारे घर पे भी मदनी चैनल चलता है माशाल्लाह, हम लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और ये चलना चाहिए। हर घर के बच्चे को तकरीबन मदनी चैनल देखना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई चैनल दुनिया में नहीं बना। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई भी अपने तासुरात दे रहे थे।
اور بتا رہے تھے کہ پڑوس کیسا ہونا چاہیے. مدنی چینل دیکھیں, یہ بھی مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلا رہے تھے کہ مدنی چینل الحمدللہ معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس کا خلاصہ ہے وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان, اپنے ہاتھ, اپنے ہر قول اور فعل سے اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھیں. عموماً اس پڑوس کو تو اس حوالے سے بہت اچھا پایا, لیکن ایک معاشرے میں برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. حدیث مبارکہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو تو صاف رکھتے ہیں, اپنے ڈرائنگ روم کو تو صاف رکھتے ہیں, اپنے گلی محلے کو اس انداز میں صاف نہیں رکھتے. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اپنے گھر ہی کا کچرا باہر, گھر سے باہر دروازے سے اپنی گردن باہر نکالی, دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے, بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے, اور وہ کچرا کسی کے گھر کے آگے اچھال دیتے ہیں. یقین جانیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, تو ہم جب اپنے گردن باہر نکالتے ہیں اپنے دروازے سے, دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے, بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے, اور کچرا لے کے کسی اور کے دروازے پر, کسی اور کی دہلیز پر اچھال دیتے ہیں, اس پر سوچنا چاہیے. یقیناً محلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن ہمارا خالق, ہمارا مالک رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے, اور وہ یہ جان رہا ہے کہ ہم یہ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں خود بھی اچھا بننے کی اور دوسروں کو اچھائی کی تعلیم دینے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل, مدنی چینل. ہمارا روڈ شو جاری ہے, اور چلتے چلتے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنی بائک لٹائی ہوئی ہے. آئیے چل کے ان سے پوچھتے ہیں. پیارے بھائی کیا ہو گیا؟ ارے بھائی پیٹرول ختم, پیٹرول ڈلا کے گیا فیکٹری, ادھر کام کرنے گیا, میں نے پیٹرول ڈلایا, ابھی میں آیا رہا کسی نے پیٹرول نکالی, ابھی یہ مصیبت ہو رہی ہے. یہ کیسے پتہ لگا آپ کو کسی نے پیٹرول نکال لیا؟ میں ابھی ڈلا کے گیا تھا. اچھا, نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے کم پیسوں کا ڈلوایا ہو, کچھ رننگ کی. نہیں کم پیسے کسی نے, ہاں وہ سوری میں بھول گیا تھا, دوسری جگہ میں گیا تھا, وہاں سے ہمارا سوری میرا غلطی ہو گئی. جی آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا, بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول ہم نے یا تو کم پیسوں کا ڈلوایا ہوتا ہے, ذہن میں آ رہا ہوتا ہے زیادہ ڈلوایا تھا, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لانگ رائڈ پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف مقامات پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ذہن میں نہیں آتا کہ یار میں نے شہر کے 2 چکر لگا لیے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی نہیں جمانی چاہیے کہ کسی کے لیے یہ نہیں کہ بھائی اس نے میرا پیٹرول نکال لیا ہوگا. یہ بس غلطی ہو گئی, میں نے پیٹرول کم ڈلایا تھا, یہ میں بھول گیا, کسی اور جگہ بھی گیا تھا, میں وہ بھول گیا, میں کام نہیں کیا, ایسے نکل گیا. جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. پیٹرول بائک میں ہم نے کم ڈلوایا ہے, یا پھر ہم نے بہت زیادہ رائڈ لی ہے, شہر کے مختلف علاقوں میں گھومے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا پیٹرول چوری کر لیا ہے. حالانکہ کہانی اس طرح نہیں ہوتی ہے, سچ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہی کم ڈلوایا ہوتا ہے, یا مختلف مقامات پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک بائک کو گھر کے کئی افراد چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی نے میرا پیٹرول نکال لیا ہے, پیٹرول چوری کر لیا ہے. ہاں ایسے بھی بعض واقعات ہوتے ہوں گے, لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے, بدگمانی سے بچنا چاہیے کہ برا گمان برے دل کے اندر جمتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس میں آپ ہی سے معلومات کیے جائے گی, آپ ہی سے بات چیت کی جائے گی, اور آپ کا کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ سنا جائے گا کہ جو آپ کو بھلائے سے نہیں بھولتا. تو میں اپنا ہی کچھ ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بھلائے نہ بھولے. جیسا کہ آج یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے, ایک مرتبہ اسی طرح ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا. ریکارڈنگ کے لیے ہم ایک جگہ موجود تھے. ریکارڈنگ کے دوران ہی میری جیب سے چابی کسی کام سے لی گئی, اور وہ چابی مجھے واپس نہیں کی گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے میری موٹر سائیکل کی بائک کی چابی اس میں موجود تھی, میرے گھر کی میرے روم کی چابی موجود تھی, اور بھی کئی چیز تھی اس کے اندر جو موجود تھی چین کے اندر, اور وہ وہاں پر مس ہو گئی. وہ سارا دن ہمارا ریکارڈنگ کا پروسیس رہا. میری موٹر سائیکل ایک جگہ پر لاک کھڑی ہوئی تھی, وہاں پر واپس بھی گئے, اس پلیسمنٹ پہ جا کر اس چابی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہاں پر وہ چابی نہ ملی. یعنی کہ پورا دن گزر گیا, موٹر سائیکل وہیں کی وہیں کھڑی تھی. پھر ایک چابی والے کو لے کر آیا گیا, اس نے آ کر موٹر سائیکل کا لاک کھولا کسی طرح, پھر اپنی دکان پر لے کر گیا, اور وہاں سے چابی بنا کر وہ لے کر آیا. اب وہ چابی گاڑی کی تو بن گئی تھی, ابھی کمرے کی نہیں بنی تھی, اور گھر سے فون آتا ہے کہ بچی کی طبیعت خراب ہے, اور مجھے گھر پر بلایا جاتا ہے. تو وہ بہرحال چابی تو بن چکی تھی, گاڑی سٹارٹ کر کے میں گھر پہنچا. گھر والے تیار تھے کہ بچی کو لے کے جانا, اسے وومٹ ہو رہی ہے اور اسے موشنز ہو رہے ہیں. بہرحال جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا, چیک اپ کرانے کے بعد گھر کو لوٹے, تو میرے روم کی چابی بھی میرے کچن میں ہوتی تھی, جس طرح بائک کی چابی ہوتی تھی. اب بائک کی تو بن چکی ہے, روم کی چابی نہیں بنی تھی.
اب گھر والے کہتے ہیں کہ روم کھولیں، کہ وہ تو لاک کر کے گئے تھے، اب روم کھولنا ہے تو اس کے لیے چابی چاہیے، چابی صبح ریکارڈنگ کے دوران گر چکی ہے، لہٰذا گھر کی کھڑکی کو توڑا گیا، اور کھڑکی کو توڑنے کے بعد کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اندر سے لاک کو کھولا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ابھی ڈاکٹر سے اور مشاورت کی جا رہی تھی، اس کو پرچہ دیا میں نے، پرچے کی ایک پک لی، جو بھی دوائی کا انہوں نے بنایا تھا پرسکرپشن، اس کی پک لے کر ڈاکٹر کو سینڈ کیے۔ اسی دوران مجھے مدنی چینل کے ہی، جو ریکارڈنگ مدنی چینل ہی کے لیے ہو رہی تھی، ایک ذمہ دار کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کی جو کیز ہم نے صبح لی تھی، کی چین لی تھی جس میں کئی کیز لگی ہوئی تھی، وہ ہمیں کی چین مل گیا ہے، ہمارے ایک فرد کی جیب سے نکل آیا ہے، لیکن وہاں تالا بھی ٹوٹ چکا تھا، لاک توڑ چکے تھے کھڑکی کا، اور گھر کے اندر اس طرح کا ماحول تھا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ بھلائے سے یہ بھی بات نہیں بھولے گی، یعنی پے در پہ مسائل، یہاں کیز گم ہو گئی، موٹر سائیکل کی کیز بنوا رہا ہوں، اور وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ گھر پہنچ کر کہ لاک جو تھا کمرے کا وہ لاک ہو چکا ہے، وہ نہیں کھل سکتا، تو کھڑکی کا لاک توڑ کر اندر جانا پڑا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ گزرا جو بھلائے سے نہ بھولے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رومز ہو، ہمارا گھر ہو، یا ہماری موٹر سائیکل ہو، یا ہماری کار ہو، اس کی ایکسٹرا کیز جو ہے وہ ہم ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جہاں سے ہمیں بآسانی مل سکتی ہوں۔ اگر میرے روم کی ایک کی روم سے باہر بھی ہوتی، کوئی ایسی محفوظ جگہ پر ہوتی، تو کھڑکی نہیں توڑنی پڑتی، بلکہ اس کی کے ذریعے سے، اس چابی کے ذریعے سے اپنا لاک کھول کے کمرے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میرے موٹر سائیکل کی چابی اگر اس کے علاوہ ایکسٹرا بھی ہوتی تو اسے جا کر لیا جا سکتا تھا۔ موٹر سائیکل کی چابی میرے پاس تو ایکسٹرا تھی، لیکن گھر دور تھا، وہاں سے لے کر آنا، اس ٹائمنگ کا مسائل تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس طرح کی چیزوں میں احتیاط برتیں، اور اس کی ایکسٹرا کاپیز بنا کر رکھیں کہ کل کو آنے والی کوئی مشکل ہے وہ اس مشکل میں ہم پھنس کر نہ رہ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں تو میں نے اپنا ناقابل فراموش واقعہ سنایا، لیکن انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو ایپیسوڈ ہوں گے اس میں جو ہمارے ساتھ حاضرین موجود ہوں گے، جہاں بھی یہ روڈ شو ہو رہا ہوگا، آپ اور مدنی چینل، وہاں ناظرین ہی سے، جو وہاں پر حاضرین موجود ہوں گے، انہی سے ان کی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنیں گے۔ آج تھے ہم شہر حیدرآباد میں، سندھ کا یہ مشہور شہر ہے، اور ہم نے آج یہاں پر ریکارڈنگ کی ہے اپنے روڈ شو کی، جس کا نام ہے آپ اور مدنی چینل، اور یقیناً یہ حاضرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ، جس طرح آپ صدائیں لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا شہر آپ ہی کا ہو۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں، آپ ہی کے پاس، یہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے آپ اور مدنی چینل۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی